نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم۔ ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کن چیزوں نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کریم سے، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، اور پھر تجھے برابر کر دیا اور ٹھیک کر دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جیسی صورت میں چاہا تیری ترکیب بنا ڈالی۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں آج معجزے نہیں ہیں، معجزے نظر نہیں آتے۔ اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ہر تصویر جو ہر گھر میں موجود ہے، ایک نہیں کئی تعداد میں موجود ہیں، یہ والدین، یہ بچے، یہ بہن بھائی، یہ خاندان، یہ عزیز و اقارب، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ تو ہیں۔ سارا جہاں مل جائے اور سارے جہاں کے دماغ مل جائیں اور سارے جہاں کے سوچیں مل جائیں اور سارے جہاں کے بڑے بڑے سائنسداں مل جائیں، ایک تصویر نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کیسی عظمت والے، کیسی شان والے، کیسی قدرتوں والے، کیسی رفتوں والے، کھربہا کھرب تصویریں بن چکی اور دنیا سے جا چکے، اور آج اربوں تصویریں موجود ہیں، اور یومیہ لاکھوں تصویریں دنیا میں نئی سے نئی آ رہی ہیں۔ پھر دنیا والے جب کوئی چیز بناتے ہیں تو روشنیوں میں تیار کرتے ہیں، اندھیروں میں تیار نہیں کر سکتے۔ جب کوئی چیز بناتے ہیں، مشکل چیز بناتے ہیں تو وہ اندھیروں میں نہیں بنا پاتے، اس کے لیے روشنی کرنی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر حضرات کوئی چھوٹا سا آپریشن کرتے ہیں تو سرچ لائٹیں لگاتے ہیں اور وہ چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی عظمت والے، کتنی شان والے، کتنی قدرتوں والے، لاکھوں انسان، کروڑوں انسان بن رہے ہیں، ماؤں کے پیٹوں میں بن رہے ہیں، اور ہر ایک کی تصویر بن رہی ہے، علیحدہ تصویر بن رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کہاں بن رہی ہے؟ اندھیروں میں بن رہی ہے۔ دنیا میں انسان سارے مل کر ایک تصویر، ایک انسان کی تصویر روشنی میں نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کیسے عظمت والے، کیسی شان والے، کیسی قدرتوں والے، کیسی کبریائی والے، ایک نہیں ایک وقت میں کروڑوں تصویریں بن رہی ہیں ماؤں کے پیٹوں میں، کروڑوں تصویریں۔ پھر یہ نہیں کہ صرف انسانوں کی، یہ تو کروڑوں انسانوں کی بن رہی ہیں، پھر جانوروں کی بن رہی ہیں، پھر پرندوں کی بن رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کھربہا کھرب مخلوق تیار ہو رہی ہے۔ کہاں تیار ہو رہی ہے؟ اندھیروں کے اندر ہے، اور ہر ایک کو نئی شکل سے نواز رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ نیا حسن ہے، نئی خوبصورتی ہے، باپ بیٹے میں فرق ہے، بھائی بھائی میں فرق ہے، ماں بیٹی میں فرق ہے، بہنوں میں آپس میں فرق ہے۔ میرے رب کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ ہمارے پاس تو شکلوں کے بھی خزانے نہیں ہیں۔ ہم 8-10 شکلیں بنائیں، 100 شکلیں بنائیں تو ہم شکلیں نہیں بنا سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شکلوں کے کتنے خزانے ہیں کہ اربوں انسان موجود ہیں، اور یومیہ 25-30 لاکھ انسان دنیا میں آ رہا ہے اور نئی شکلیں لے کر آ رہا ہے، ہر ایک کو نئی شکل سے نواز رہا ہے۔ بلکہ اور تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمانا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم قادر ہیں کہ انسان کے بنانا یعنی پوروں کو تیار کریں۔ خصوصاً اس کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ پوروں میں نقش و نگار بنائے ہیں، ہر انسان کے دوسرے سے مختلف ہیں۔ اربوں انسان کے آپس میں یہ نقش و نگار نہیں ملتے، اور کہاں تیار ہو رہے ہیں؟ اندھیروں میں تیار ہو رہے ہیں، اور ارادے سے تیار ہو رہے ہیں۔
پھر ہم انسان سارے کے سارے کمزور و ضعیف ہیں، ارادے سے نہیں کر سکتے۔ ہم ارادہ کریں کھانا پک جائے، ارادہ کریں عمارت بن جائے، ارادہ کریں کوئی کام ہو جائے، تو ہمارے ارادے میں طاقت نہیں ہے اتنی۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر قربان جاؤں، شان پر قربان جاؤں، رفتوں پر قربان جاؤں، اپنے ارادے سے سارے کام کر رہے ہیں۔ یہ سارا جہاں بنا دیا، کھربہ کھرب کہکشائیں بنا دی، بلینوں بلینوں کھرب کہکشائیں بنا دی، ارادے سے بنا دی۔ یہ سارے انسان ماؤں کے پیٹوں میں کروڑوں انسان بن رہے ہیں، ارادے سے بن رہے ہیں۔ کھربہ کھرب مخلوق بن رہی ہے، ارادے سے بن رہی ہے۔ بلینوں بلینوں کھرب ٹن کے خزانے سبزی اور پھلوں کے زمین سے نکل رہے ہیں، اس کے ارادے سے نکل رہے ہیں، اس کے ارادے میں اتنی طاقت ہے۔ ہم ارادے سے تھوڑا سا کام بھی نہیں کر سکتے۔ چلو سالن ہی پکا لیں، آج بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیں اور سالن بن جائے، ارادہ کر لیں اور چھوٹا سا کمرہ بن جائے، ارادہ کر لیں اور کوئی سوٹ سل جائے۔ ہمارے ارادے میں یہ طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسی شان والے، کیسی قدرتوں والے کہ اللہ کے ارادے میں اتنی طاقت ہے۔ سورج، چاند، ستاروں، کہکشاؤں اور یہ ساری زمین اور ہر چیز کو اپنے ارادے سے تخلیق کر دیا۔ اربوں انسان جو ہے موجود ہیں، اللہ کے ارادے سے بنے ہیں۔ کروڑوں انسان بن رہے ہیں ماؤں کے پیٹوں میں، اس کے ارادے سے بن رہے ہیں۔ کھربہ کھرب مخلوق اس کے ارادے سے ماؤں کے پیٹوں اور انڈوں کے پیٹوں میں بن رہی ہے۔ ایسی عظمت والے رب، ایسی شان والے رب، ایسی قدرتوں والے رب کی تو ہر وقت ہمیں حکم ماننا چاہیے تھا۔ ہر لمحے یہ فکر ہوتی کہ ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اور یہ تو اللہ رب العزت نے ابھی ذرا سا منظر دکھایا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں چھوٹے سے منظر دکھائے ہیں، اصل منظر جنت میں دکھائیں گے۔ یہاں حسن کا ذرا سا منظر دکھایا ہے۔ ساری دنیا کے انسان رات کو باہر جمع ہو جائیں تو دنیا میں روشنی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک جنتی کو ایسا حسن دیں گے، ایک جنتی کو اگر دنیا میں دیکھ لے ساری دنیا روشن ہو جائے، دنیا میں دیکھ لے ساری دنیا مہک جائے۔ ایک جنتی کا لباس دنیا میں آ جائے، اس لباس کو دیکھ کر انسان بے ہوش ہو جائے۔ ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ یہ جو ساری زمین ہے، ساری زمین کے خزانوں سے زیادہ ایک جنتی کو خزانے دیں گے۔ ساری زمین کے خزانوں سے زیادہ ایک جنتی کو، حدیث میں آتا ہے ادنا جنتی کو اس زمین سے 10 گنا بڑی زمین کی جنت ملے گی۔ تو یہ ساری زمین، اس زمین کے 3 حصوں پر تو پانی ہے، 3 حصوں پر پانی ہے، اور ایک حصہ باقی رہ جاتا ہے، اس کے بھی کافی سارے حصوں پر پہاڑ ہیں، ریگستان ہیں، تھوڑے سے حصے پر ہم سارے دنیا والے رہتے ہیں اور جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ادنا جنتی کو اس زمین سے 10 گنا بڑی زمین کی جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر! اور کیسی جنت کہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، شرابن طہورا کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور ایسے ایسے حسین مناظر ہوں گے کہ دیکھے گا تو 70 سال تک دیکھتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر! ایسی جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی زندگی ہم نے اللہ کے لیے وقف کرنی ہے، چھوٹی سی زندگی۔ جنت کا تو ایک ایک منظر اتنا حسین ہوگا کہ 70 سال تک دیکھتا چلا جائے گا۔ پھر دنیا میں ہمارے ساتھ گند ہی گند جڑا ہوا ہے، جو چیز ہمارے ساتھ جڑتی ہے گندی ہو جاتی ہے۔ کپڑے جوڑتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں وہ گندے ہو جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں وہ گند بن کر نکل جاتا ہے، چیزیں بدبودار ہو جاتی ہیں۔ ارے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نئی تخلیق عطا کریں گے، معدے کا نظام بدل دیں گے، جو کھائیں گے ہم کھائیں گے پئیں گے خوب، اور ہزاروں انواع و اقسام کے کھانے ہوں گے اور وہ سارے خوشبو بن کر اڑ جائیں گے۔ یہ ٹیکنالوجی ساری دنیا حاصل نہیں کر سکتی کہ جی ٹرمپ ہے، امریکی صدر ہے اور بڑے بڑے امیر ہیں، اپنے معدے کا سسٹم بدل دیں کہ جی کھائیں گے پئیں گے اور خوشبو بن کر اڑ جائے۔ سارا جہاں مل کر اس ٹیکنالوجی پر قادر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایسی ترتیب عطا فرمائیں گے، کھائیں گے پئیں گے اور خوشبو بن کر اڑ جائے گا۔
پھر دنیا میں انسان کی جو شکل ہو وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، وہی شکل رہتی ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ ایسی صورتیں بنائیں گے کہ ہر ہفتے کے بقدر بازار لگیں گے، وہاں جائے گا نئی سے نئی تصویریں ہوں گی، اور جس تصویر کی تمنا کرے گا ویسے ہو جائے گی۔ جیسے یہاں گرگٹ اور بعض چیزیں اپنا رنگ تبدیل کرتی ہیں، اپنی شکلیں تبدیل کرتی ہیں، تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صورت عطا فرمائیں گے جو جیسی شکل کی تمنا کرے گا ویسی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جنت میں انبیاء علیہ السلام کی ملاقاتیں، صحابہ کرام کی ملاقاتیں، اولیاء اعظام کی ملاقاتیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کائنات کے خالق اور مالک اور سارے جہانوں کے بنانے والے، ہمارے آباء و اجداد کے بنانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں بادل چھائیں گے، ایسے حسین اور خوبصورت بادل ہوں گے، روشن ہوں گے، اور ان سے روشنی آ رہی ہوگی اور خوشبو مہک رہی ہوگی، ایسی خوشبو جنتیوں نے جنت میں بھی نہیں سونگھی ہوگی، جنتیوں نے جنت میں بھی نہیں سونگھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر جب وہ بادل چھٹیں گے تو ان بادلوں کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے آئیں گے اور اپنی زیارت کرائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جس نے سارا جہاں بنایا، سارے جہاں کے کھرب انسان بنا دیے، ان کی حسین شکلیں بنا دی، اور کھرب ٹن کے خزانے پھلوں، سبزیوں اور پھولوں کے بنا دیے، اور جس نے انبیاء علیہ السلام کو تخلیق کیا، جس نے سارے صحابہ کو تخلیق کیا، اولیاء اتقیاء کو تخلیق کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی عظمت والے ہوں گے، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کتنی عظیم تر ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان اقدس سے سورہ رحمان کی تلاوت سنیں گے۔ اللہ اکبر۔ حرمین شریفین کے ائمہ جب پڑھتے ہیں سورہ رحمان تو کیا وجد طاری ہوتا ہے، اور جب اللہ رب العزت جنت میں اپنی زبان اقدس سے تلاوت سنائیں گے تو کیا حسین منظر ہوگا۔ اس کے لیے تیاری ہے، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے قربانی ہے کہ ہم رب کی زمین پر رب کے نظام کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ آج طاغوتی نظام ہے، آج ہماری پولیس اور فوج طاغوتی نظام کو نافذ کرنے کے لیے جو اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے لیے، نواز شریف کے لیے، آج وہ جنرل پرویز مشرف مجرم بن گیا، کل یہی جنرل زرداری کے لیے فوج اور پولیس جان دینے کو تیار تھی، آج وہ مجرم بن گیا، کل یہی نواز شریف کے لیے پولیس اور فوج جان دینے کو تیار تھی، آج وہ مجرم بن گیا۔ کل کے ہیرو آج کے مجرم بن جاتے ہیں، اور ان کے لیے لوگ جانیں دے دیتے ہیں، اور وہ ذات گرامی جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی، اور سارا جہاں اس نے بنایا، اور سارے جہاں کی لذتیں اس نے بنائیں، اور سارے جہاں کی خوشیاں اس نے بنائیں۔ یہ میاں بیوی کے درمیان کی خوشیاں، اور یہ بچوں کے درمیان کی خوشیاں، اور یہ کھانے پینے کی خوشیاں اور لذتیں کس نے بنائی ہیں؟ یہ امریکہ، جرمن، جاپان اور فرانس نے بنائی ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ ایسے شان والے رب کے ساتھ رشتہ جوڑو اور اس کے لیے جیو اور اس کے لیے جان دینے والے بنو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔